عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ 40 صحابہ ہیں، کیونکہ سفر پر گئے ہوئے تھے، پیاس، شدت کی پیاس لگ گئی، ایسی پیاس لگی کہ جان نکلنے کو ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاؤ پانی ڈھونڈو۔ ہم نے دائیں بائیں پانی دیکھا، پانی نہیں مل رہا۔ ایک شتر مرغ پر کوئی سوار نظر آیا، سپیڈ کے ساتھ جا رہا ہے، تو ہم نے آگے بڑھ کے نہ اس کو روکا۔ جب روکا تو ہم نے دیکھا وہ تو خاتون ہے، عورت ہے۔ ہم نے کہا بہن پانی چاہیے، آپ کو پتہ ہے پانی کدھر سے ملے؟ کہتی میں پانی بھر کے آ رہی ہوں۔ کہاں سے؟ کہتے جہاں آپ لوگ کھڑے ہیں، ایک دن اور ایک رات سواریوں پر سفر کریں پھر پانی ملے گا۔ وہ تو ایک ایک منٹ گزارنا مشکل ہوا، جان پر بنی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا اچھا ایسا کریں کہ پانی تک پہنچنا ناممکن ہے، آپ ہمارے پاک نبی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلیں تو وہ آپ سے کوئی بات کریں گے۔ اب وہ ادھر ہی لجاجتیں کرنا شروع ہو گئی، معافی مانگنا شروع ہو گئی کہ مجھے لوٹ نہ لینا۔ ان کو کیا پتا تھا کون لوگ ہیں، مجھے نقصان نہ پہنچا دینا، میرے یتیم بچے ہیں، میں ان کی کفالت کرتی ہوں، پانی ان کے لیے بھر کے لے کے جا رہی ہوں، میرے سوا ان کا کچھ بھی کوئی بھی نہیں ہے، اگر یہ پانی نہ پلاؤں گی، نہ پہنچوں گی تو وہ مر جائیں گے، مجھے آپ لوگ جانے دیں۔ جب حضور کی بارگاہ میں لے گئے تو سارا ماجرا سنایا، یہ پریشان ہے اور ڈری ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا ایک مشک ہمیں دیں۔ اس نے وہ مشک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دی، لیکن ڈر کی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مشک پاک پر ہاتھ پھیرا، صحابہ کو کہا مٹکے لے آؤ۔ آپ نے فرمایا بھرو مٹکے۔ اب وہ پہلا جب مٹکا بھرا جانے لگا تو اس نے کہا وہ مشک تو گئی نا، یہ اب اتنے مٹکے آئے تو دوسری بھی اتار لیں گے۔ آپ نے فرمایا دوسرا مٹکا بھی بھرو، تو وہ اپنی مشک کو دیکھنا شروع ہو گئی۔ مٹکا جتنا تو پانی تھا، ایک مٹکا بھرا گیا ہے، دوسرا بھرا گیا، تیسرا، 40 مٹکے بھرے گئے۔ لوٹے ہیں، گلاس ہیں، ساری صحابہ نے مشکیں بھر لی۔ اب وہ حیران ہے ایک مشک سے اتنا پانی کیسے نکلا ہے۔ آپ نے وہ مشک دوبارہ اس کو دی اور وہاں اس کے شتر مرغ پر لٹکائی، تو فرمایا غور سے دیکھ، اپنی مشک میں دیکھ، کیا پانی کم ہوا ہے؟ وہ کہنے لگی پہلے سے بھی زیادہ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا ہم نے تیری مشک سے نہیں لیا، یہ ہمارے رب نے ہمیں دیا ہے، یہ ہمارے مولا نے، ہمارے رب نے ہمیں کھلایا پلایا۔ اس کے بعد آپ نے صحابہ کو فرمایا صحابہ جاؤ، جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے نا میرے عاشقو لے آؤ۔ وہ لے آئے، کوئی روٹی لے آئے، کوئی سالن لے آئے، کوئی کھجور لے آئے، کوئی کیا لے آئے، کوئی کیا لے آئے۔ جس کے پاس کوئی سفر، کوئی جناب سمجھے کوئی سونا بھی تھا، کوئی سمجھے چاندی تھی، جو کوئی نگینہ تھا، کوئی موتی تھے، جو تھے سارے جمع کر دی، گٹھڑی باندھ دی۔ فرمایا جاؤ یہ ساتھ لے جاؤ، جاؤ یہ ساتھ لے جاؤ۔ جب وہ لے جانے لگی تو مڑ مڑ کے دیکھتی بھی ہے، کتنی کرم نوازی فرمایا۔ راستے میں اکیلی عورت کو دیکھ کے تو لوگ لوٹ لیتے، اس کی تو عزت بھی محفوظ نہیں ہوتی۔ پیاسے تھے، اتنے پیاسے تھے، میرا پانی بھی نہیں لیا، میرا پانی پہلے سے بھی زیادہ کر دیا۔ اس کے بعد پھر اور بھی دے دیا۔ غالباً اب وہ سوچ رہی اپنی غرض کے لیے نہیں بلایا تھا، مجھے نوازنے کے لیے بلایا تھا۔ بچے یتیم ہیں، میری غرض پوری کرنے کے لیے، میری تکلیف کو، میری مصیبت میں دور کرنے کے لیے مجھے بلایا ہے۔ جب وہ جا بھی رہی ہے، دیکھی بھی رہی ہے، گھر میں پہنچی، قبیلے والوں نے دیکھا پانی بھی ہے، کئی مہینوں کا لنگر بھی ہے۔ اب بتائیں مجھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی ملا چند لمحوں کے لیے ملا، سرکار نے ان کے ساتھ ایسا مبارک اخلاق پیش کیا، وہ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے مجبور ہو گئے۔ اب وہ لے جا رہی ہے، بچے کھا رہے ہیں، خود کھا رہی ہے، لنگر کھلا رہی ہے، قبیلے کو کھلا رہی ہے، وہ کھائے جا رہے ہیں سارا کچھ، خود موجیں لگی ہوئی۔ پھر اب خیال آیا کہ جس مبارک نبی نے اس کو نوازا ہے یہ تو جانتی ہے، اس کی منتیں کی قبیلے والوں نے، مہربانی کر ان کے قدموں میں لے چل، تو پہچانتی ہے ان کو، جانتے ان کے قدموں میں لے چل۔ پورے قبیلے والے آئے، وہ عورت خود بھی اور پورے قبیلے والے دائرے اسلام میں داخل ہو گئے۔ جب پڑھ کے جائیں تو اخلاق اچھے ہوں گے تو لوگ سیکھیں گے آپ سے، اخلاق عمدہ ہوں گے کہ لوگ آپ کے پاس بیٹھ کر امن محسوس کریں گے، اور زندگی الحمدللہ جنت بن جاتی ہے۔